جو ملک کے حالات ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ پرنسپلی یہ سیاسی ریزنز کی وجہ سے یہ جو ایک دم سپائک آیا ہے چیزوں میں، یا جو سویرٹی آئی ہے تو وہ ہے، لیکن بیسز اس کے اکنامک ہیں، جو کہ آج سے نہیں، ایک دو ڈیکیڈ سے بلٹ ہو رہا تھا، پاور پالیسیز اور باقی بے شمار چیزیں، لیکن ہم اس کو آج محدود رکھیں گے صرف آج تک. اور جو میکرو اکنامک ڈیسیژنز لیے گئے ہیں فزیکل سائڈ پہ بھی اور مانیٹری سائڈ پہ، سنا ہے ابھی اور لینے پڑیں گے، مانیٹری ٹائٹننگ بھی ہونی ہے اور پالیسی ریٹ بھی شاید اسپائک ہوں، جس سے سرمایہ کی کمی بھی ہو جائے گی اور مارکیٹ میں موجود سرمایہ مہنگا بھی ہو جائے گا. اور جو پروونشل ٹیکسز ہیں، خیر وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے، وہ اس کا گراؤنڈ کے اوپر نچلے لیول پہ اور عام انسان پہ کیا اثر پڑے گا، اس کے لیے ہم نے آج ایک ایسے جرنلسٹ کو دعوت دی ہے جو کہ چیزوں کو اس ونٹیج پوائنٹ سے دیکھتے ہیں، جو کہ بالکل امپیریکل ایک تو ہے، دوسرا سبجیکٹو اپروچ اس طرح سے نہیں، تو کافی حد تک آبجیکٹیوٹی قائم رہتی ہے، جس سے چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نن ادر دین امتیاز گل، اور میں پرسنلی یہ بھی کہوں کہ میرے امیڈیٹ سینئرز میں سے بھی ہیں. امتیاز صاحب، ویری وارم ویلکم. جی السلام علیکم، شکریہ طاہر. تھوڑا سا بتائیں ہمیں اس کے بارے میں، کوئی بیسک پریمائس دیں تو پھر ہم اس کو آگے چلتے ہیں کوئکلی. اب میرا خیال ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے حال ہی میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ تو بڑے واضح ہو گئے ہیں کہ اس کے محرکات کیا ہیں. ایک تو یہ تھی کہ ان موجودہ حکومت کی کسی بھی جماعت کی منصوبہ بندی نہیں تھی. دوسری، ان کی میرا خیال ہے نالائکی تھی، ان کی بے خبری تھی کہ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ شروع ہو چکی تھی. اس دوران ہمارے وزیر اعظم بھی وہاں گئے اور وہ ہم نے سنا کہ وہ بات چیت کرنا چاہ رہے تھے گیس وغیرہ کے حوالے سے، لیکن ان لوگوں کو جلدی تھی عمران خان کو ہٹانے کی، لہٰذا انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی 8 مارچ کو. اس کے بعد سے آپ نے جو دیکھا، بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ تو ہم ایک بہت بڑے بھیڑوں کے چھتے میں ہم نے ہاتھ ڈال دیا ہے، کیونکہ اس طرف انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا. اور اس کا اظہار جو ہے، اس کا اعتراف ڈاکٹر مصدق ملک نے گزشتہ روز کراچی میں یہ کہہ کے کیا کہ دراصل یہ یوکرین پہ جو جنگ شروع کی روس نے، اس کے اثرات پاکستان پہ آ رہے ہیں. اب پاکستان کو گیس نہیں مل رہی، جو 4 MMBTU $4 میں مل رہی تھی وہ اب 40 میں بھی ہمیں نہیں مل رہی ہے، کیونکہ اب پورا یورپ جو ہے وہ روس پہ پابندیاں لگنے کے بعد اپنے لیے متبادل ذرائع تلاش کر رہا ہے. تو ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا. دوسرا بڑا فیکٹر ظاہر ہے پی ٹی آئی حکومت کی اپنی کوئی میں ان کا کوئی ترجمان نہیں ہوں، لیکن یہ لگ رہا تھا کہ ان کی اپنی کوئی کیلکولیشن تھی، اور اس کی بنیاد وہ اعداد و شمار تھے جو کہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش ہوئے اس حکومت کے تحت 6 ہفتے پہلے، جس میں کہا گیا کہ پاکستان کی معیشت تقریباً 6% کے حساب سے ترقی کر رہی تھی. اور اسی وجہ سے پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں تھی کہ تیل وغیرہ کی مصنوعات پہ وہ سبسڈی دے رہی تھی. اب دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ 2014 میں بھی ان بین الاقوامی مارکیٹوں میں تیل کی قیمتیں یہی تھیں، تک 107-8 ڈالر فی بیرل. آج بھی تقریباً وہی قیمت ہے، لیکن اس وقت ہمارے ہاں پیٹرول جو تھا وہ 104 روپے کا تھا فی لیٹر. آج 234-35 پہ پہنچ گیا، اور انشاءاللہ اگلے 10 دنوں میں یہ 280 پہ پہنچ جائے گا، کیونکہ ہم نے شرائط پوری کرنی تھی IMF کی. IMF کی شرائط جو ہے، سبسڈیز تو گورنمنٹ نے پہلے اناؤنس کی، عمران خان کی گورنمنٹ نے بھی، لیکن وہ جو 444 یا 47 ارب کی تھی، اس کے بعد تو پرائسز اگر وہ بھی ہوتے تو ریز کرنی پڑنی تھی. دوسرا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس وقت ہے، وہ تو ان کو بھی فیس کرنا پڑنا تھا. اب یہ ایک بڑی وہ سمجھا جاتا ہے گروتھ کو. مثلا شوکت ترین صاحب نے ایک جگہ، میں نے خود سنا، انہوں نے کہا کہ جو سیونگز ہیں وہ 16% کے قریب ہیں پاکستانیوں کی، اور اس کو 4 سے ڈیوائڈ کیا جائے تو 4% سے گروتھ جب بھی زیادہ ہوگی، اکانومی جو ہے وہ اوور ہیٹ ہوگی. تو اکانومی اوور ہیٹ ہونے کا مطلب عام ٹرمز میں یہ سمجھا جاتا ہے
کہ امپورٹ اور ایکسپورٹس میں، کیونکہ تیزی سے ظاہر امپورٹ ہوں گی اور آپ کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے اوور ہیٹ ہونے کا. تو یہ سچویشن تو فیس کرنی تھی کوئی بھی ہوتا. اور ظاہر ہے گورنمنٹ چلی گئی ہے جس سے کانفیڈنس بھی شیک ہو گیا ہے. روز بات ہوتی ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اپوائنٹمنٹس آگے ساری کیا ہوگی. وہ ایک فیکٹر پولیٹیکل جو ہے وہ ایک اور ڈس ایڈوانٹیج ہے. وہ نہ ہوتا پرانی گورنمنٹ اگر ہوتی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اب اس وقت چل رہا ہے اس کا سب سے زیادہ اثر کس طبقے پہ ہے اور اس کی کیا ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ریزیلینس کا بھی تو ہو سکتا ہے نا کچھ نہ کچھ. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ اوور ہیٹ ہونے والی دلیل ہے. اگر اکانومی نے اوور ہیٹ ہونا ہوتا تو بھارت تو کورونا سے پہلے 7 8 9% پہ اس کی جی ڈی پی گروتھ تھی. وہاں ان تو کے کچھ پاس اوور زر ہیٹ مبادلہ بہت ہے ان کے پاس. نہیں، لیکن اوور ہیٹ سے جو مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی درآمدات کم کریں، ہاں اپنی درآمد درآمد ہاں پرائرٹائز کریں، کیونکہ آپ ترقی کا عمل کو تو نہیں روک سکتے ہیں. آپ جو ضروری اشیاء ہیں اس وہ تو کی آئیں گی. وہ تو منگوانی ہے آپ نے. اور را مٹیریل بھی. جو تیار گاڑیاں لگژری کار جو بڑی غلط پالیسی تھی میں سمجھتا ہوں، جو عمران خان کی حکومت کے دوران دیکھنے میں آئی کہ کمپلیٹلی بلٹ یونٹ جو منگوا رہے تھے، اور صرف اور خاص طور پہ جو مافیا ہے کار مافیا، جنہوں نے گزشتہ 35 برس سے یہاں پروڈکشن تو کر رہے ہیں، صرف اسمبلی کر رہے ہیں. ابھی بھی ملا کے کچھ 7 8 ارب ڈالر ہمارا آٹو موبائل سیکٹر ہمارے زیر مبادلہ کھا جاتا ہے. وہ زیر مبادلہ جو اسٹیٹ بینک اور ہمارے لوگوں کا ہوتا ہے. تو یہ جو چونکہ کارٹلز ہیں بیوروکریسی کے اندر، آپ کو بھی معلوم ہے طاہر، اور وہ ملے ہوتے ہیں آٹو موبائل والوں سے، اس کی وجہ سے یہاں پہ وہ جو ڈیلیشن پروگرام تھا وہ نہیں ہو سکا. وہ لہٰذا چاندی. یہ ایک جی دوسرا ظاہر ہے تیل کی قیمتیں ہیں. ابھی آپ نے جو کہا کہ جی اس کا مداوع کیا، مداوع تو یہ کہ آپ شاہانہ طرز عمل جو ہے، شاہانہ طرز حکمرانی جو ہے وہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا. میں جو بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ میں تھوڑا سا زیادہ ناظرین کے لیے بھی ایکسپلین اور تھوڑی سی کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جب کووڈ ہوا تو جو ٹیکسٹائل ہے مثال باقی سیکٹرز نے بھی، صرف ٹیکسٹائل کی میں بات نہیں کر رہا، جنہوں نے ایکسپورٹس بڑھی ہیں انہوں نے 2.5 گنا زیادہ ان کی کمائی ہوئی ہے. 2.5 گنا زیادہ. 2.5 گنا کا مطلب ہے کہ ایک نارمل سال میں جتنی کمائی ہونی چاہیے تھی اس سے 2.5 گنا زیادہ. اگر 10% وہ سپر ٹیکس اس پچھلی انکم پہ ون ٹائم دیتے ہیں تو ½ بھی ایسا نہیں ہے ان کا. 2.5 گنا سے مراد ہے کہ پھر بھی ڈبل کمائی ان کے پاس ریٹین رہے گی. اور اس کو یہ سپر ٹیکس جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انجسٹیفائڈ اس طرح سے نہیں ہے. جو انجسٹیفائڈ چیز یہ ہے کہ وہ یہ جو سارا یہ ٹرانسلیٹ کریں گے نیچے، نیچے جننگ بند ہو جائے گی جو چھوٹے ہیں نیچے، جو اور اس سے چھوٹے کاٹن کے یونٹ ہیں وہ بند ہو جائیں گے. اسی طرح سٹیل میں جو نیچے، تو جو ان کے پروفٹ ہیں وہ تو انٹیکٹ رہیں گے. تو جو سارا اثر ہے وہ ظاہر ہے نیچے ٹرانسلیٹ ہوگا اس سال نہیں تو اگلے سال کی. اس میں اس کے بارے میں کیا کیا جائے اور اس کا غریب آدمی پہ اثر پڑتا ہے پھر آگے نیچے جا کے. بڑا اچھا ہوتا ہے یہ کہتے کہ ہم نے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تحت چلنے والے 50 60 ادارے ہیں ان کو بھی ہم نے برابر کا ٹیکس لگایا ہے. ہم نے تمام انڈسٹری، البتہ یہ بھی ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم ٹیکس لگائیں گے آپ کے منافعوں پہ اور آپ کی قیمتیں بغیر متاثر کیے ہوئے. یعنی انہوں نے یہ کرنا ہے کہ جو ٹیکس ابھی دیں گے وہ اپنی قیمتوں میں ایڈجسٹ کر لیں گے. تو یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس ملک میں، جو ہاں وہ چیز اشرافیہ کا، ہاں تبدیل وہ پاکستان تو کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے. اگر پروویژنز کو دیکھا جائے تو وہ تو ظاہر ہے جب رجیم چینج ہوا تو ہالٹ ہو گیا، IMF کا سسپینڈ ہو گیا پروگرام. تو یہ فریم ورک میں تو پہلے بھی تھا کہ انرجی جو ہے اس کی سبسڈی بالکل ختم کی جائے گی اور جو لیوی ہے پیٹرولیم لیوی وہ لگائی جائے گی ساری. وہ تو گورنمنٹ وہ کہتی تھی کہ 447 ارب کہیں سے پرووائڈ ہے، لیکن الٹیمیٹلی تو یہ ان کو بھی کرنا پڑنا تھا اگر IMF پروگرام. اور IMF پروگرام اگر نہ چلاتے. طاہر اب پھر بار بار ادھر ہی بات جا رہی ہے. مسئلہ یہ ہے پیٹرولیم لیوی جو ہے اب عام آدمی کو نہیں پتا ہے، لیکن یہ تو وہ ٹیکس ہے جو کہ وفاقی حکومت کو براہ راست مل جاتا ہے. لیکن GST اگر ختم ہوگی اس کی جگہ. اس کی جگہ اگر آپ ٹیکس لگا دیتے تو IMF والے کہتے کہ اب اس میں سے بھی ہمیں آپ اپنا حصہ دیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے اخراجات کا تعین آپ نے خود کرنا ہے، جب تک آپ اس کو ریشنلائز نہیں کریں گے، اب جب تک آپ اپنے ذرائع آمدنی کا تعین خود نہیں کریں گے، آپ یہ اختیار IMF کو نہیں دے سکتے ہیں. ہر معاملے میں اگر وہ انہوں نے حکمرانی کری تو پاکستان ان کے حوالے کر دیں.
یہ تو اس ملک کی تاریخ میں اس سے بڑا ظلم میں سمجھتا ہوں IMF کے $1 ارب ان سے لینے کے نام پہ نہیں کیا گیا ہے. اور یہ وہ مائنڈ سے بھلے کوئی بھی ہوتا, اگلی جو پچھلی حکومت تھی ان کو بھی یہ کرنا پڑتا, لیکن مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ اس انداز میں یہ نہیں ہونا تھا. انہوں نے سیکوینسنگ کرنی تھی. میری کہیں پہ بات ہو رہی تھی ملک سے باہر بھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کر کیا دیا, آپ نے رہن رکھوا دیا پاکستان کو, بغیر اس چیز کے دیکھے کہ جو اس ملک کا 80-90% آبادی ہے, یعنی اس کا کیا بنے گا. یہ تو اگلے چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی. بھی آپ کا بھی بجلی کا بل آئے گا, گیس کا بل آئے گا, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو آخر میں کوئی ون لائنر بتائیں کہ given circumstances کے اندر ہم how can we can wriggle out and find some space. What do you think? جب تک ہمارا طرز حکمرانی شاہانہ طرز حکمرانی نہیں بدلے گا, جب تک تمام سیکٹرز کو ایک ریشنل انداز میں ٹیکس نہیں کیا جائے, اور جب تک ہماری جو سرکاری پروکیورمنٹ نظام ہے جس میں آپ کو ہر چیز مارکیٹ پرائس سے 2.5-3 گنا زیادہ پیسوں میں ملتی ہے, جب تک آپ وہ تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کی آمدنی جتنی مرضی ہو جائے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. کیونکہ پاکستان کی آمدنی اگر مثال کے طور پہ 60 خرب بھی ہو جائے, 60 خرب میں سے 30 سے 35 خرب جو ہے وہ ہمیشہ محض چند جیبوں میں جائے گا. آن گراؤنڈ وہ پیسہ نہیں آئے گا جب تک, اور جتنی بھی اشرافیہ ہے, چاہے اس میں فوجی ہیں, چاہے ہماری پارلیمانی اراکین ہیں, سیاسی اشرافیہ ہے, چاہے ہماری بیوروکریسی ہے, کوئی بھی اس پروکیورمنٹ نظام کی تبدیلی نہیں چاہتا ہے, کیونکہ اس کے ذریعے سب پھل پھول رہے ہیں, عوام غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. باٹم لائن یہ ہوئی کہ اصل میں جو اس وقت کرائسس ہے وہ ایک گورننس کا کرائسس ہے, اور یہ گورننس کا کرائسس صرف آج نہیں, گزشتہ کئی ڈیکیڈ سے یہ چلتا انہیرنٹ ہے یہ, اور یہ بالکل سنک کیا ہوا ہے ہمارے سسٹم کے اندر. تو لارج پیمانے پہ, بڑے پیمانے پہ گڈ گورننس لانی پڑے گی, پروکیورمنٹ کا سسٹم زیادہ ٹرانسپیرنٹ کرنا پڑے گا, اور لیونگ بائی یور مینس چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے کا ہے. اپنے جو آپ کی آمدن ہے اس کے اندر زندہ رہنے کے لیے جو بجٹ ہے وہ, جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک چاہے کچھ بھی ہو جائے اس حالات کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں.